الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل و خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ القمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم نے ابھی تک جو بھی پڑھا ہے اس کا ہم ایک بار تیزی کے ساتھ ریویژن کر لیتے ہیں اور پھر ہم نئی چیز پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ آج۔ تو ابھی تک ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو تین طریقے کے الفاظ ملیں گے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی جگہ کا نام، کسی بھی چیز کو، کسی آئیڈیا کو، صفت کو، کام کرنے کی نوعیت کو۔ یہ 6 چیزیں ابھی فی الحال آپ اسم کے انڈر میں یاد رکھیے۔ فعل کیسے کہتے ہیں؟ فعل کیسے کہتے ہیں ایسے الفاظوں کو جن کے اندر ٹینس چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کا تعلق ٹینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انگلش میں آپ ان کو ٹینس کہتے ہیں، اور ماضی، حال اور مستقبل اردو میں آپ ان کو کہتے ہیں، یعنی پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ کوئی کام ہو چکا ہے تو اس کو آپ پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، کوئی کام ہو رہا ہے تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ حامد نے کھانا کھایا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ حامد کھانا کھا رہا ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے جس کو آپ کہیں گے حال اردو میں۔ اور حامد کھانا کھائے گا تو یہ کہلائے گا فیوچر ٹینس یعنی مستقبل۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حرف۔ حرف کو انگلش میں آپ پریپوزیشن کہتے ہیں، جبکہ فعل کو آپ ورب کہتے ہیں اور اسم کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ناؤن۔ اچھا، پریپوزیشن میں ہم نے پڑھا کہ ایسے الفاظ جو اپنے آپ میں ادھورے ہوتے ہیں اور دوسرے لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں ان کو ہم حرف کہتے ہیں، پریپوزیشن کہتے ہیں۔ جیسے میں، سے، کو، یعنی یہ اپنے آپ میں ادھورے ہوتے ہیں، جب ان کے کسی دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر بولا جائے گا تو کچھ نہ کچھ بات کلیئر ہوگی، ادروائز یہ اپنے آپ میں ادھورے ہوتے ہیں، انکمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کی پہچان کیسے کریں گے۔ اسم کی 2 شارٹ کٹ پہچان ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، 2 پیش ہوں گے یا 2 زبر ہوں گے یا 2 زیر ہوں گے کسی بھی ورڈ کے آخر میں، تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے۔ یا شروع میں ال لگا ہوا ہے تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اسم کو سب سے پہلے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اسم کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کوئی بھی ایک ورڈ ہوگا جو اسم ہوگا اس کے اندر ہمیں 4 پراپرٹیز دکھیں گی، 4 پراپرٹیز ہوں گی اس کی۔ انگلش میں آپ ان کو کہتے ہیں اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، اور اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو حالت۔ سب سے پہلے حالت کہہ سکتے ہیں، یا عربی میں آپ اعراب کہہ سکتے ہیں اس کو، اعراب، عدد، جنس اور قسم۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک آپ نے جو پڑھنا شروع کیا ہے وہ ہے اعراب۔ اچھا، اعراب ہم نے پڑھا تھا کہ 3 طریقے کی ہوتی ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے رفع، نصب اور جر۔ رفع کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ رفع ایسے اسم کو کہتے ہیں جن کے آخر میں یا تو 2 پیش ہوں گے یا 1 پیش ہوگا۔ اچھا، یہ جملے میں ہمیشہ کام کو کرنے والے کی شکل میں آتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں، جملے میں مین موضوع یہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ نصب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کسی اسم کے آخر میں 1 زبر ہوگا یا 2 زبر ہوں گے، یہ ڈیٹیل ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آبجیکٹ ہے جملے میں۔ اور تیسری چیز ہم نے پڑھی جر، یعنی جس اسم کے آخر میں 2 زیر ہوں یا 1 زیر ہو وہ جر کہلائے گا۔ اور جر کی پہچان ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جب 2 اسم اکٹھا آ جائیں اور ان کے بیچ میں کا، کے، کی کا استعمال ہوگا تو کا، کے، کی سے پہلے والا اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا اللہ کا رسول، تو کا سے پہلے ہم نے لفظ جلالہ، اللہ کا نام لیا ہے یعنی۔ تو جب ہم اس کی عربک لکھیں گے تو لکھیں گے رسول اللہ ہی، یعنی اللہ ہی لکھیں گے، اللہ نہیں لکھیں گے، اللہ نہیں لکھیں گے بلکہ اللہ ہی، تو رسول اللہ ہی۔ تو یہ جر کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ جملوں سے آپ کو بات کلیئر کری تھی کہ کیسے آپ پہچانیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نصرہ حامد، حامد نے مدد کی، نصرہ زید، زید نے مدد کی، نصرہ مسلم، ایک مسلمان نے مدد کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ عورتوں کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو نصرت فاطمہ، فاطمہ نے مدد کی، نصرت خدیجہ، خدیجہ نے مدد کی،
نصرت مسلمتن، ایک مسلمہ نے مدد کی، ایک مسلمان عورت نے مدد کی۔ تو اس طریقے سے آپ الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جملے میں کام کو کرنے والے موجود ہیں۔ آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ ہے جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ مسلمن، مسلمن اور مسلمین، جب ہم ایک مسلمان کا ذکر کریں گے رفع میں تو مسلمن ہوگا، اور اس کی ہم نے مثال دی تھی کہ آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ نصرہ مسلمن۔ اب آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ یہاں پہ کام کرنے والا کون ہے؟ ایک مسلمان نے ایک مسلمان نے مدد کی۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں نصرہ زیدن، تو یہاں پر اس ورڈ سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے، اس جملے سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ زید نے مدد کی۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں نصرہ زیدن مسلمن، اب یہاں پر مسلمن نصب کی حالت میں ہے، تو ترجمانی آئے گی کہ زید نے ایک مسلمان کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مسلمن جو ہے بیسیکلی وہ نصب میں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں بیتو مسلمن، تو اس کی ترجمانی ہوگی ایک مسلمان کا گھر۔ اب یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں حالت جر میں، تو جب بھی حالت جر میں آئے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کا کے کی دو اسم کے بیچ میں آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے۔ دوسرے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حالت جر میں ہونے کی وجہ کچھ حروف ہیں، جیسے اگر ہم کہتے ہیں من، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں الا، یہ بھی حالت جر میں لے آتے ہیں کسی بھی اسم کو، یا کہتے ہیں آپ اعلیٰ یعنی اوپر، تو یہ بھی حالت جر میں لے آتے ہیں کسی بھی اسم کو۔ تو یہاں پر آپ نے رفع اور نصب اور جر کی دیکھا، اور یہ بھی مذکر کے لیے، یعنی مذکر کہتے ہیں مردوں سے تعلق جو ہوتا ہے، ایک مرد ہے، ایک مسلمان مرد ہے تو مسلمن، ایک مسلمان مرد ہے نصب کی حالت میں تو مسلمن، ایک مسلمان مرد ہے تو یہ حالت جر میں کہلائے گا مسلمن۔ لیکن جب ہم عورتوں سے تعلق دیکھیں گے، عورتوں کا چارٹ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ کچھ اس طریقے سے دکھے گا کہ مسلمتن ہو جائے گا وہ رفع میں، مسلمتن نصب میں، اور مسلمتن حالت جر میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر جملے بنائیں، کہتے ہیں کہ نصرت مسلمتن، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس جملے سے کہ ایک مسلمہ نے مدد کی۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نصرت خدیجتو، تو خدیجہ نے مدد کی، لیکن جب آپ اس کے آگے لکھتے ہیں مسلمتن، تو خدیجہ نے مدد کی ایک مسلمان عورت کی، تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے مسلمتن، تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو ڈیٹیل بنایا ہے، یعنی آبجیکٹ بنایا ہے۔ پھر اس کو بھی آپ جر کی حالت میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ بیتو مسلمتن، تو ایک مسلمان عورت کا گھر، ایک مسلمان عورت کا گھر، بیتو مسلمتن۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے کچھ چیزیں سیکھی تھیں اب تک، اور اس میں آپ کو اس چارٹ کے حوالے سے ایک چیز یہ واضح کلیئر کر دوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا واحد والا کالم، یعنی یہ کہلائے گا سنگولر، اس کو آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ سنگولر، یعنی ایک واحد کو، اور سنگولر یعنی انگلش میں آپ اس کو سنگولر کہتے ہیں، یعنی ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو آپ نام دیں گے۔ بیسیکلی اس میں دیکھیے نون کی آواز پر یہ ختم ہو رہا ہے، مسلمن، 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 نون کی آواز آ رہی ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں اینڈنگ ساؤنڈ، ٹھیک ہے، اینڈنگ ساؤنڈ، یعنی اینڈنگ ساؤنڈ کا ہے کہ یہاں پر نون کی ساؤنڈ ہے، تو اس لیے آپ اس کو کیا کہتے ہیں، جو ساؤنڈ آ رہی ہے یہاں پر وہ نون کی آ رہی ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے نام دیا ہے اینڈنگ ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیسیکلی عربک میں اس کو کہتے ہیں آپ اعراب بالحرکت، ٹھیک ہے، اس کو آپ عربی میں کیا کہیں گے؟ اعراب بالحرکت۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، بس یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس مختصر سی بات ہے کہ اینڈنگ ساؤنڈ، واحد والے کالم کو آپ کہتے ہیں اینڈنگ ساؤنڈ اور انگلش میں، اور عربک میں کہتے ہیں اعراب بالحرکت، ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت اس کو آپ کہیں گے۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ دو مسلمانوں نے مدد کی، یہ تو ایک مسلمان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ نصرہ مسلمن، ایک مسلمان کے بارے میں بات ہو گئی، تو آپ نے کہہ دیا کہ ایک مسلمان ہے۔ اور جب ہم بات کریں گے دو مسلمانوں کی تو کیسے اس کو ہم کلیئر کریں گے کہ دو مسلمانوں کا پہچان کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے ہم فعل کو لکھتے ہیں نصرہ، ٹھیک ہے، اور مسلمانی،
نصرہ مسلمانی کے معنی ہوں گے دو مسلمانوں نے مدد کی۔ اب یہاں پر جو آنی ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اس سے آپ دھوکہ مت کھانا کہ یہ حالت جر میں آ گیا کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے، نہیں، یہ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں نون تو ہے لیکن ساتھ میں یہ جو پیچھے الف ہے نا، یہ ساتھ میں ہیں، اس کے یہ ساتھ میں رہیں گے ہمیشہ، تو یہ آپ اس کو کہیں گے آنی، اس کی جو آواز آئے گی وہ کیا آئے گی؟ آنی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ اس کو، آنی۔ آپ آنو آنا نہیں کہیں گے، یعنی دو رفع میں جب بھی ہوں گے تو آپ نہ تو ان کو آنو کہیں گے اور نہ ہی ان کو آپ آنا کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ آنی، ٹھیک ہے؟ یہ آواز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ میں ادھر بھی لکھتے جاتا ہوں آپ کے لیے، آنی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم ایک مسلمان کے بعد دو مسلمانوں کا ذکر کریں گے، دو مسلمانوں نے مدد کی تو مسلمانی، نصرہ مسلمانی۔ اسی طرح سے اگر ہم دو مسلمان عورتوں کا ذکر کرتے ہیں، دو مسلمانوں نے مدد کی تو نصرت، اب یہ ہو جائے گا مسلمتانی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنی کی آواز آ رہی، آنی کی کمبینیشن ایک طرح سے نون کے ساتھ الف ہے، اور یہاں پر بھی ہم لکھ دیتے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنی پہ یہ ختم ہو رہا ہے۔ تو دونوں ہی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی مردوں سے متعلق ہو یا عورتوں سے متعلق ہو، دونوں ہی جگہ آپ نے دیکھا کہ آنی کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کو یاد آئے گا، ٹھیک ہے؟ آنی کی آپ طرز پر اس کو دیکھیں گے کہ دو مسلمان مردوں سے اور دو مسلمان عورتوں سے آنی کی کمبینیشن ہے۔ اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مثال طور پہ نصرہ مومنانی، مومنانی یعنی دو مومن ہو گئے، دو مومنوں نے مدد کی۔ اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ نصرہ معلمانی، دو ٹیچرز نے مدد کی۔ اب دیکھ رہے ہیں اب دو کیسے ہم پہچاننا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ رفع میں اب آنی کی کمبینیشن ہے۔ میں اس لیے بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ آنی کی کمبینیشن سے آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ یہ حالت جر میں ہے، نون کے نیچے زیر ہے، تو اب آنی آپ کو کمبینیشن یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے، یہ تو ہو گیا آپ کا، اس کو ہم کیا کہیں گے عربک میں؟ اس کو ہم کہیں گے مثنی، ٹھیک ہے؟ مثنی اس کا مطلب ہو گیا پیئر، انگلش میں آپ اس کو کہیں گے پیئر۔ تو جب رفع میں ہم دو لوگوں کا ذکر کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمانی، ٹھیک ہے؟ مسلمانی۔ اسی طرح سے جب ہم عورتوں کا ذکر کریں گے، یہاں پر بھی ہم مثنی لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ہو جائے گا پیئر، تو یہ ہو جائے گا مسلمتانی، ٹھیک ہے؟ دو مسلمان عورتیں مسلمتانی، ایک مسلمان عورت مسلمتن، دو مسلمان عورتیں مسلمتانی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت ہم پریکٹس کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ نصرہ مسلم زیدن، تو یہاں پر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان نے مدد کی زید کی۔ اگر ہم کہتے ہیں نصرہ نصرت کر دیں یہاں پر، اب عورت کے لیے نصرت مسلمتانی اور فاطمہ، تو دو مسلمان عورتوں نے مدد کی فاطمہ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو لوگوں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اس کو لے کر آئیں گے نسب میں، تو یہ ہو جائے گا دو لوگوں کے لیے مسلمینی، ٹھیک ہے؟ مسلمینی۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عینی کی کمبینیشن ہے، یہ آپ کو کمبینیشن یاد رکھنا ہے، عینی کی کمبینیشن یہاں پر، اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آنی کی کمبینیشن ہے، تو آنی اور عینی کی کمبینیشن ہے، مسلمینی ہو جائے گا یہ۔ اور اسی طریقے سے آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ دو مسلمان عورتوں کے لیے نسب میں مسلمتینی، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ کمبینیشن کیا ہے؟ یہاں پر بھی کمبینیشن عینی ہے، جو آپ نے مذکر بھی دیکھی تھی، یہاں پر بھی وہی عینی کی کمبینیشن ہے، تو یہ نسب میں ہوگا۔ اور جب آپ جر میں لکھیں گے اس کو تو مسلمتینی، جر میں بھی یہ مسلمتینی رہے گا، کوئی فرق مطلب جیسے اس میں دکھ رہا ہے آپ کو نسب میں، ایسی جر میں بھی آپ کو دکھے گا، یہی چیز آپ کو مذکر چارٹ میں بھی دکھے گی، جر میں مسلمینی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ کب یہ نسب میں ہے اور کب جر میں ہے؟
قرآن مجید ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ یہ بتانے میں کہ کب یہ حالت نصب میں ہے اور کب یہ حالت جر میں ہے۔ میں ابھی آپ کو کچھ ایگزامپل دوں گا۔ اس کو آپ ایک نام دیں گے اور وہ ہے اینڈنگ کمبینیشن، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اینڈنگ کمبینیشن۔ اس کو اینڈنگ کمبینیشن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اینڈ ہو رہا ہے یہ ورڈ وہ کمبینیشن سے ہو رہا ہے، یعنی نون کے ساتھ الف کا کمبینیشن ہے رفع میں، نون کے ساتھ یا کا کمبینیشن ہے نصب میں، اور نون کے ساتھ یا کا کمبینیشن ہے جر میں۔ اور اس کو آپ عربک میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ کہیں گے اعراب بالحروف، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ عربی میں کہیں گے اعراب بالحروف، اور انگلش میں آپ کہیں گے اینڈنگ کمبینیشن۔ یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آپ ایک دو مرتبہ لکھ کر اس کو دیکھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، کوئی بھاری بھرکم بات نہیں ہے۔ تو واحد کی پہچان کیا ہے؟ کہ نون کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ واحد کی پہچان یہ ہے کہ نون کی آواز آئے گی۔ مسلمون، اسی طرح سے مسلمن اور مسلمن، یہ تینوں جگہ نون کی آواز آئی ہے۔ لیکن جب آپ پیر میں آئیں گے دو لوگوں کا ذکر ہوگا تو آنی عینی عینی، ٹھیک ہے؟ آنی عینی عینی۔ اسی طریقے سے آپ مؤنث کے چارٹ میں دیکھتے چلیے کہ مسلمتن جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر رفع میں ہے تو نون کی آواز آ رہی ہے مسلمتن، نصب میں ہے تو بھی نون کی آواز آ رہی ہے مسلمتن، اور جر میں ہے تو بھی آواز آ رہی ہے نون کی مسلمتن۔ لیکن جب آپ جمع میں پہنچیں گے، مثنیٰ میں پہنچیں گے، پیر میں پہنچیں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کمبینیشن کیا ہے؟ آنی اور عینی اور عینی۔ اب میں آپ کو کچھ پریکٹس کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے آپ الحمدللہ بآسانی پہچان لیں گے۔ میں یہاں پر یہ چیز آپ کو بتاتا چلوں، ریکویسٹ کرتا چلوں آپ لوگوں سے کہ یہ چیز بہت ہی بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی یہ دونوں چارٹس جو ہیں مسلمون کے، جو میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں روزانہ، آپ اس کو لکھتے رہیے اپنے پاس اور لکھ لکھ کے پریکٹس کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے کہ کتنے جو پورا چیپٹر ہے اسم کا، آپ کو 80-90% آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اگر آپ نے یہ دونوں چارٹس جو ہیں مذکر اور مؤنث کے، یعنی میسکولن اور فیمنن کے، وہ یاد کر لیے تو آئیے دیکھیے کہ کیسے فرق پڑے گا اگر یہ چیپٹر آپ کو یاد ہوں گے۔ تو اگر میں لکھتا ہوں کہ نصرہ مسلمٌ زیدن، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس جملے سے کہ ایک مسلمان نے مدد کی زید کی، کیونکہ مسلمٌ رفع میں ہے اور زید نصب میں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نصرہ مسلمانی زیدن، تو اس جملے سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ دو مسلمان نے مدد کی زید کی۔ اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ نصرت مسلمتانی فاطمہ، تو دو مسلمان عورتوں نے مدد کی فاطمہ کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں نصرت مسلمۃن زینبہ، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں ایک مسلمان عورت نے مدد کی زینب کی۔ اس کو تھوڑا سا اور ہم ایک اسٹیپ آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں نصرہ مسلمینی اور زیدن، اب دیکھیے زیدن کو میں نے بالکل لاسٹ میں رکھا ہوا ہے اور وہ رفع میں ہے، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ زید۔ لیکن مسلمینی آپ دیکھ رہے ہیں حالت نصب میں ہے، تو ہمیں یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہے کہ زید نے مدد کی دو مسلمانوں کی۔ ہم نے دو کیوں کہا؟ کیونکہ یہ عینی کی کمبینیشن ہے۔ دو اس لیے کہا کیونکہ یہاں پر یہ عینی کی کمبینیشن ہے اور یہ نصب میں ہے، تو اس لیے آپ اس کو یہاں پر کہیں گے کہ دو مسلمانوں کی مدد کی۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ نصرت فاطمۃ مسلمتین، تو اس جملے سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ نے مدد کی دو مسلمان عورتوں کی، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عینی کی کمبینیشن ہے اور یہ مدد پانے والی ہیں، دو عورتیں ہیں نا، تو فاطمہ رفع میں ہیں تو فاطمہ نے مدد کی دو مسلمان عورتوں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب نصب میں ہیں کب جر میں ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت لکھتا ہوں، آپ دیکھیے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ مثال طور پہ آپ کے پاس ہے رب المشرقینی رب المغربینی، رب المشرقینی و رب المغربینی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں عینی، مشرقینی کے آخر میں
عینی کی کمبینیشن ہے، مغربینی کے بھی آخر میں عینی کی کمبینیشن ہے، تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ دو مشرقوں کا رب، اسی طریقے سے دو مغربوں کا رب، تو اب کا بیچ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مشرقینی اور مغربینی کس حالت میں، نصب میں یا جر میں؟ پھر میں کہوں گا کہ کیا ترجمانی ہو رہی ہے؟ دو مشرقوں کا رب، تو کا سے پہلے جب بھی آئے گا اسم تو کس حالت میں ہوگا؟ ویری گڈ، جر کی حالت میں ہوگا، تو آپ نے بالکل صحیح پہچانا یہاں پر مشرقینی دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے قرآن مجید ہماری مدد کرے گا، ہمیں ذرا بھی دقت نہیں ہوگی، ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ انشاءاللہ بآسانی اس کو سیکھ لیں گے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ مسلمون چارٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آج جو نئی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ برائے مہربانی اس کو یاد کر لیے، اس کو لکھ کے پریکٹس کیجئے۔ میں نے ورڈز آپ کو اور بھی دیے ہیں، مسلمون کی جگہ آپ معلمون رکھ سکتے ہیں، مومنون رکھ سکتے ہیں، مجاہدون رکھ سکتے ہیں، منافقون رکھ سکتے ہیں۔ ان ورڈز کے ساتھ آپ دیکھیے کہ رفع، نصب، جر، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، تو یہ واحد اور مثنیٰ کے کالم میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مؤنث ہے یعنی فیمنن چارٹ ہے، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، تو یہ واحد اور مثنیٰ کے کالم میں بھی آپ عورتوں کا جب ذکر کریں گے تو اس طریقے سے آپ چارٹ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس کورس کو آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔